تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خدا تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے دعوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چوپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا ہے۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ خدا کے کلام میں سے 10 احکام کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آمین۔
پر یا یوٹیوب پر دیکھا ہوگا آج کا پریپ ہے جس میں یہ درس تھا کہ ہم سیکھیں گے کہ ہماری پہچان کیا ہے، در حقیقت ہماری پہچان کیا ہے، خدا نے ہماری کیا پہچان ٹھہرائی ہے، اور اصل میں ہم کس صحبت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. Our identity and our companionship. ہماری پہچان اور ہماری صحبت. ہمارا ہم نے پڑھا ہے کرنتھیوں کے نام خط دوسرے باب کی 6 باب کی 14 آیت سے 16 آیت تک. اس آیت میں سے ان آیات میں سے 3 آیات میں سے کچھ نکالنے سے بیشتر ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں کہ پہچان بنتی کیسے ہے. دنیاوی اعتبار سے کہا یہ جاتا ہے کہ اپنے اندر کی سکلز کو کیا کریں. رات کو بات ہو رہی تھی پریکٹس میں کہ اپنے اندر کے ٹیلنٹس کو پہچانیں اور ان ٹیلنٹس کو کیا کریں، تھوڑا سا پالش کریں، تھوڑا سا ان میں اور نکھار پیدا کریں، ان نئے آئیڈیاز کو، ان نئی صلاحوں کو لوگوں تک لے کر آئیں، اور پھر اس سماج میں اس معاشرے میں آپ کی اپنی ایک نئی ایک منفرد کیا تیار ہو جائے گی، پہچان تیار ہو جائے گی. جو لوگ پہلے سے کر رہے ہیں اسے کاپی نہ کریں، اپنی ایک نئی پہچان بنائیں. تو پہلی بات کہ آپ کے اندر جو سکلز ہیں، جو ٹیلنٹس ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، ان کے توسط سے آپ اپنی پہچان بنا سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک شک ہے جس میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پڑھنے لکھنے سے ہماری کیا بنے گی، پہچان. جو میری طرح تھوڑے سے کم پڑھے لکھے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم معاشرے میں قبول نہیں کیے جائیں گے کیونکہ ہم کیا ہیں، پڑھے لکھے نہیں، ہمیں سماج معاشرہ ایکسپٹ نہیں کرے گا. جس کے پاس دولت کی تھوڑی سی کمی ہے، مشکل حالات سے گزر رہا ہے، وہ سماج معاشرے میں اپنے سر کو اٹھا کر نہیں چلتا یہ سوچ کر کہ میں مالا بندہ ہوں، میری سوسائٹی میری برادری کسی نے نہیں سنی، نہیں مانی. میری نظر میں، آپ کی نظر میں پہچان ہے زیادہ دولت ہو، زیادہ شہرت ہو، زیادہ تعلیم ہو، ہماری تربیت بہت بہترین ہونی چاہیے، ہمارے آس پاس لوگوں کا ہجوم ہو، اور ہمیں مشغولیت کے ساتھ ساتھ کیا ملے، اچھی پہچان ملے. لوگ جو ہیں وہ ہماری خوشامد میں لگے رہیں، آگے پیچھے گھومتے رہیں، جہاں ہم بیٹھے لوگ اپنی پلکیں بچھائیں. اسے ہم کہتے ہیں کہ بڑی پہنچ والا بندہ ہے، بڑی پہچان والا بندہ ہے. لیکن در حقیقت ان ساری باتوں سے اگر باہر نکلے تو کلام خدا ہمیں ہماری پہچان بتاتا ہے. اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ میں اور آپ خدا کی کس پر بنائے گئے ہیں، کس پر بنائے گئے ہیں، شبیہ پر بنائے گئے ہیں، اس کے امیج پر. اس سے بڑی میرے اور آپ کے لیے کیا پہچان ہو سکتی ہے؟ کون سی اس کائنات کی چیز ہے جسے یہ شرف حاصل ہے، جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ خدا باپ کی شبیہ پر تیار کیا گیا ہو؟ سب سے بنیادی، سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ میں تسی وہ امیج دے، وہ شبیہ دے. آسان ترجمے میں چلے جائیں تو اس کی شکل و صورت پر، اس کے ایٹریبیوٹس، اس کی صفات ہمارے اندر ہیں. قومیں ڈرتی پھرتی ہیں اور ہم اسے کیا کہہ کر پکار سکتے ہیں، باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں. دوسری پہچان جو کلام خدا ہمیں بتاتا ہے، خداوند کا فرمان ہے، تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے. تم کون ہوتے ہو مجھے چننے والے؟ یہ میری طرف سے مہربانی، فضل ہے کہ تم میری نظر میں آ گئے، اور تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے
जलाल के लिए इस्तेमाल हो जाओ, तुम मेरी खिदमत गुजारी के क्या करो, काम करो। ये तुम्हारा इंतखाब नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई काबिलियत शामिल नहीं है, इसमें तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारे टैलेंट शामिल नहीं है, इसमें सिर्फ मेरी मर्जी है। मैं तुम्हें चुनता हूं और तुम्हें पहचान देता हूं कि तुम आज और अभी से मेरे बेटे और बेटियां कहलाओगे। फिर अगर पतरस रसूल की जानिब से लिखा गया आम खत पढ़ते हैं, पहला खत दूसरे बाब की नवी आए, 4 बड़ी खूबसूरत पहचानें उसमें लिखी हुई है। पहली पहचान बताता है कि मैं और आप बरगुज़ीदा नस्ल हैं। दूसरी पहचान मुक़द्दस पतरस बताता है कि मैं और आप शाही काहिनों का क्या है, फिरका है। तीसरी पहचान कलाम खुदा बताता है कि मैं और आप मुक़द्दस कौम हैं। चौथी पहचान बताता है कि खास क्या है, मलकियत है। क्यों खास मलकियत है? क्योंकि खून साढ़े नहीं तोड़ा गया, वो बदन साढ़े नहीं तोड़े गया, खास कीमत से हम खरीदे हुए लोग। इन सारी पहचान देने के बाद एक बड़ा मुश्किल काम मुक़द्दस पतरस रसूल दर्ज करते हैं, इसलिए भेजे गए ताकि उसकी खूबियों को क्या करें, जाहिर करें। बड़ा मुश्किल काम उसने आगे लिख दिया। पहले हमें उसने इतना ऊपर बिठा दिया कि हम मुक़द्दस कौम है, शाही कायनों का फिरका है, बरगुज़ीदा नस्ल है, खास मलकियत है, और फिर एंड में बताता है ये सब इसलिए है ताकि उसके क्या कर सके, उसकी खूबियों को, उसकी एट्रीब्यूट्स को दूसरों पर जाहिर कर सके। मुश्किल काम है, हम इस मुश्किल काम को सीखने फिलहाल नहीं आए। हम इस मौजू पर बात कर रहे हैं कि हमारी पहचान दर हकीकत क्या है। कई बार मैं कई लोगों से मिला हूँ जो न दब कर जिंदगी गुजारते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पर, जहाँ जहाँ खुदा ने उन्हें तैनात किया हुआ, जहाँ जहाँ उन्हें खुदा ने नौकरियाँ बख्शी हैं, खिदमत गुजारी के काम बख्शे हैं, वहाँ पर बड़ी दबाव शुदा जिंदगी गुजारते हैं। ऐसा लगता है किसी बात का, किसी शय को उन पर बोझ तैनात कर दिया गया। जब उनसे पूछो ना कि क्या बात है, क्यों आप ऐसे जिंदगी गुजारते हैं, तो कहते हैं कि वो दरहकीकत कम्युनिटी दूसरी है, मुख्तलिफ कम्युनिटीज यहाँ पर काम करती हैं, उसमें से असी तेनी आ जड़े क्रिश्चन आ, तो फिर सानू थोड़ा जा मोहतात रह के जिंदगी गुजारना चाहिए। मोहतात रहने में और खुदा की खूबियों को जाहिर ना करने में बहुत बड़ा फर्क है। मोहतात रहना कुछ और है, खुदा की पहचान अपने अंदर रखना ये फर्क बात है। हम अक्सर दुआ करते हैं, खुदावंद ये बच्ची जिस तरह खून और गोश्त में बढ़ता है, तेरी किस में बढ़े, पहचान में, तेरे इरफान में, तेरे डर और खौफ में भी बढ़ता चला जाए। लेकिन सिर्फ दुआ करने से वो पहचान उस बच्चे के अंदर, उस बच्ची के अंदर नहीं दाखिल होती। ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलाने की जरूरत है। जो कुछ खुदा ने मुझे दिया है, जो कुछ मेरी समझ में है, जो कुछ मेरे दिल में है, वो मैंने आगे अपने बच्चों में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। खुदा ने जो बड़ी पहचान मुझे और आपको दी है, ये पहचान मैंने आगे बतानी है कि बेटे और बेटी तो खुदा का फर्जंद है। मसीह को कबूल कर जिंदगी आसान हो जाएगी। खुदा के रूह की हिदायतकारी के मुताबिक जिंदगी गुजार, जिंदगी में कामयाबी पाएगा। लेकिन ये सारी बातें हमें कहाँ से मिलती हैं? पहचान को कायम रखना, उस पहचान में रहते हुए अपनी जिंदगी को गुजारना, इसमें हमारे आसपास का माहौल बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जो समा है, जो फिजा है,
جو دستور ہے، جو روایات ہے، جو ثقافت ہے، جو کلچر ہے، ٹریڈیشنز ہے، ان کا بہت بڑا رول اس پہچان کو قائم رکھنے میں ہے، اور اس رول کو ہم بڑی آسان زبان میں کہتے ہیں صحبت۔ کیا کہتے ہیں؟ صحبت۔ دنیاوی محاورہ ہے کہ انسان کس سے پہچانا جاتا ہے؟ دسو بڑا کامن محاورہ ہے، انسان اپنی صحبت سے کیا کیا جاتا ہے؟ پہچانا جاتا ہے۔ کلام خدا کہتا ہے درخت کس سے پہچانا جائے گا؟ میں درخت ہوں، جو مجھ سے نکل رہا ہے، جو میری زبان ادا کر رہی ہے، جو سوچ میرے ذہن سے خارج ہو رہی ہے، جو میری نگاہیں دیکھنا چاہ رہی ہیں، جو خیالات میرے دل اور ذہن میں ہیں، وہ یہ ساری باتیں پھل ہے کہ میرے جسم سے کیا کچھ خارج ہو رہا ہے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ خدا نے مجھے اور آپ کو اپنی شبیہ پر بنایا کس لیے؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا، اتنی جلدی نہ بھولا کرے آپ، تاکہ زمین پر اس کی خوبیوں کو، لیکن جب میرے اندر خدا کی پہچان ہی نہیں، میں بھٹی صاحب کی خوبیاں کیسے ظاہر کر سکتا ہوں؟ مجھے بتائیے ذرا۔ اس وقت تک ظاہر نہیں کر سکتا جب میری ان کے ساتھ رفاقت، شراکت نہیں، یا پھر مجھے ان کی پہچان نہیں ہے۔ ان کے ساتھ میری پہچان اچھی ہوگی، ان کی اچھی باتیں، ان کی خوبیاں مجھ تک پہنچے گی۔ جب آپ کے ساتھ میں گفتگو کروں گا، ان کی خوبیوں کو آپ پر کیا کروں گا؟ ظاہر کروں گا۔ خدا کے ساتھ میری اور آپ کی پہچان ہی مضبوط نہیں ہے، ہمارے ارد گرد کا ماحول ہی درست نہیں ہے، کیسے خدا کی خوبیوں کو ہم ظاہر کریں؟ کیسے ممکن ہوگا کہ خدا کے ایٹریبیوٹ، خدا کی صفات اپنے اندر رکھتے ہوئے ظاہر کریں کہ دیکھیں جی ہم خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں، اور یہ ساری باتیں خدا کی ہیں جو ہم آپ پر لاگو کرتے ہیں؟ کیسے خدا کی خوبیوں کو ظاہر کریں گے؟ پھر دوسری بات، امثال کی کتاب 13ویں باب کی 20ویں آیت کہتی ہے جو داناؤں کے ساتھ چلتا ہے دانا ہوگا، لیکن جو داناؤں کے ساتھ نہیں چلتا، بے وقوفوں کے ساتھ چلتا ہے، ضرور ہے کہ وہ کیا ہو؟ اللہ 13ویں باب کی 20ویں آیت پر جا کے پڑھیے۔ اگر انسان اپنی صحبت سے پہچان رکھتا ہے، پہچانا جاتا ہے، تو ضرور ہے کہ وہ داناؤں کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے، داناؤں کے ساتھ کیا کرے؟ رفاقت، شراکت کرے، داناؤں کے پاس بیٹھے تاکہ کوئی چنگی ہے، کوئی چنگی گل سنن نو ملے، سیکھن نو ملے۔ جو داناؤں کے ساتھ نہیں چلتا، بے وقوفوں کے ساتھ ہے، تو ہلاکت کی زندگی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات صحبت کے حوالے سے کلام خدا بتاتا ہے، پہلا کرنتھیوں 15ویں باب کی 33ویں آیت، بری صحبت اچھی عادت کو کیا کر دیتی ہے؟ جتنے بھی یہ جو امثال، پرووربز آپ سنتے ہیں، جو فریزز آپ سنتے ہیں دنیا میں، جنہیں ہم کہاوتیں کہتے ہیں، ان کی ریسرچ کریں، یہ ساری باتیں کلام خدا سے لی گئی ہیں۔ اس میں سے ایک کہاوت یہ ہے، بری صحبت اچھی عادت کو کیا کر دیتی ہے؟ بگاڑ دیتی ہے۔ اور ہم نے آج کا بڑا خوبصورت حوالہ بھی ساتھ ہی ساتھ پڑھا تھا، جس کی 14ویں آیت میں دوبارہ پڑھتا ہوں، بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت ہے۔ ایک وقت میں یا تو دین رہے گا یا بے دینی رہے گی۔ ایک ہی وقت میں روشنی اور تاریکی ایک ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اگر روشنی کا داخلہ ہو جاتا ہے تو تاریکی کا رخصت ہونا لازم ہے۔ اگر روشنی رخصت ہوتی ہے تو پھر تاریکی جو ہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔ زبور نمبر 141 ابھی ہم نے گایا تھا،
اور اس کا چناؤ کیا جاتا ہے، ان خوبصورت الفاظوں کو اس بات سے منسلک کیا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے کہ اگر صحبت کے حوالے سے کسی نے سیکھنا سمجھنا ہے تو وہ زبور 141 جا کر کیا کرے، پڑھے، بار بار پڑھے، سیکھنے کو ملتا ہے۔ پنجابی زبان میں ہم نے کیا گایا تھا، کھانا ہونا دے سوادلی کھانے، اور کئی آیات تھیں، اگر ہم اسے پورا پڑھیں گے صحبت کے اعتبار سے۔ میں نے اور آپ نے اپنے آس پاس کے ایٹماسفیئر کو دیکھنا۔ ایک انکل سے میری ملاقات رہی کچھ مہینے پہلے، اس وقت ہم صدر میں رہتے تھے، بڑے فخر سے کہنے لگا میں نے اپنے بیٹے کو کہا ہے بیٹے گلی اور چوراہوں میں چوباروں میں آپ نے کھڑے ہو کر یہ سارے کام نہیں کر رہے، جب تجھے کرنا ہو تو اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ سارے کام کیا کر تاکہ انہیں باروں لاما نہ ملے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے یہ بات کہتے ہوئے، آپ کتنے فخریہ انداز سے مجھے بتا رہے ہیں۔ مجھے کہنے لگے شرم تو مجھے تب آئے گی نا جب وہ باہر بری صحبت میں بیٹھے گا، اندر بیٹھ کے کہنے وہ چنگے کام کریں گے۔ جس بات کے لیے آپ بڑھاوا دے رہے ہیں، جس بات کے لیے آپ اسے ڈھیل اور چھوٹ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تو کر، برے کام مسئلہ نہیں ہے، لیکن اندر چار دیواری میں بیٹھ کر کر، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ بظاہر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں اور آپ اسے ٹوک دیں کہ تو غلط سنگت میں، غلط صحبت میں پڑ گیا ہے۔ غلط صحبت میں پڑھنے کے انجام ہمیشہ سے برے ہی ہوتے ہیں۔ مقدس داؤد بادشاہ کو آپ جانتے ہیں، بری نیت میں، ہے نا، برے خیال میں پڑ گیا، خدا نے اس سے کیا کیا، ہیکل کی تعمیری کا کام اس سے صرف تکمیل تک نہیں لے جائے۔ جب تک یہودا اسکریوتی مسیح خداوند کی پہچان میں مضبوط تھا، اس کی رفاقت میں، اس کی صحبت میں تھا، تب تک ٹھیک تھا۔ جو ہی اس کی صحبت سے باہر نکلا اس نے بہت بڑا نقصان اٹھایا۔ پہلے مقدس پولس رسول بری سنگت میں، بری صحبت میں تھا، جو ہی مسیح خداوند کی صحبت میں پڑ گیا اس کی زندگی کیا ہوئی، تبدیل ہوئی۔ ایسی کئی ایک مثالیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم ایسٹر سے لے کے اب تک مسیحی زندگی گزارنے کے اصول سیکھ رہے ہیں کہ کس لائق طور سے مسیحی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اس میں سے ایک عنصر یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو ذرا سا جانچنا ہے، اس کی پڑتال کرنی ہے، اور پھر فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی صحبت ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے درست ہے اور کون سی صحبت ہمارے بچوں کے لیے درست نہیں ہے۔ کس لائق طور سے، کس رفاقت میں نے خود بیٹھنا ہے۔ درست رفاقت میں میں اور آپ بیٹھیں گے تو اپنے بچوں کو درست رفاقت دے پائیں گے۔ اگر وہ بورڈ آپ کے ہاتھ رکھتے ہیں 1 منٹ کے لیے، ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ماحول کو سمجھنے کی بات ہے۔ آخر دیتے پوری جلدی سے ایک چھوٹی سی پہیلی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے، مجھے ایک نظر بتائیے کہ یہ میں نے کیا لکھا ہے؟ جی بی لکھا ہے اور 13، جی 13 اور ایک منٹ، اب کیا لکھا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے ایم لکھا ہے اور نیچے کیا ڈال دی ہے؟ لائن ڈال دی ہے۔ 3 الگ الگ باتیں ہیں، چلے اور گھما لیتے ہیں، ایک تو یہ بس ہی بڑا ہے اور گھما لیتے ہیں۔ اب کیا لگتا ہے؟ ڈبلیو لکھا ہے اور اوپر کیا ڈالی ہے؟ کنفیوژنز ہے نا، کوئی کہہ رہا ہے بی ہے، کوئی کہہ رہا ہے 13 ہے، تھوڑا سا گھما کے پڑھا، ہم نے کہا جی ایف کے نیچے لائن ہے، تھوڑا سا اور گھما لیا بندے کی ڈگری پہ، تو ہم نے کہا یہ ڈبلیو کے اوپر کیا ڈال دی ہے؟ لائن۔ لیکن اب اس کے دوستوں کو بلاتے ہیں، پھر پتہ چل جائے گا کون ہے۔ دوستوں کو بلاتے ہیں،
अब मुझे बताइए, अब ये क्या है? अब ये कंफर्म भी है। अब ये कंफर्म क्या हो गया? मूल भी कब होते हैं है ना? मूल W है वो अपने लैंड में ही है। अब ये साबित हो गया कि ये कौन है? B है। कैसे पता चला? इसके राइट लेफ्ट के दोस्तों से। इसके दोस्तों ने आके बताया कि ये तेरा नहीं है, ये M नहीं लिखा, ये W नहीं है, अजीजों है कौन है? B है। मेरे जो दाएं और बाएं लोग हैं वो सोसाइटी को बताएंगे कि मैं कौन हूँ। मैं खुद अपनी पहचान कैसे बनाऊं? अगर मैं चाहता हूं कि सेंटर में नजर आए कि मैं B खड़ा हूं, तो मुझे अपने दोस्त A और C चाहिए ताकि वो इस बात की शहादत दे कि हाँ जी है, कंफर्म भी है। खुदावंद इस तरबियत के हवाले से, इस सारी सीख और समझ के हवाले से मुझे और आपको तौफीक दे कि मैं और आप अपनी सोहबत को दुरुस्त कर सके, ताकि दुनिया में जिस काम के लिए भेजे गए हैं, बरगुज़ीदा नस्ल हैं, हमशाई कायनों का फ़िरका है, मुक़द्दस कौम है, ख़ास मलकियत है, किस लिए इतनी बड़ी पहचान हमें दी गई है, क्यों हम भी बनाए गए हैं, ताकि उसकी खूबियों को क्या कर सकें, ज़ाहिर कर सकें। खुदा मुझे और आपको बरकत दे। हम अपने सर को झुकाएं और खुदा के दुआ करें। खुदाए परवरदिगार, आसमान ज़मीन के पैदा करने वाले, तूने हमें अपनी शबीह पर तख्लीक किया। तूने हमें बनाया है ताकि तेरी खूबियों को ज़ाहिर कर सके। तूने हमें ख़ास मिल्कियत बनाया क्योंकि तेरे बेटे के खून की कीमत अदा की गई। तो हमें इस बात की कदर करना सीखा। मसीही ज़िंदगी खुदावंद जीने का मसूल सीख रहे हैं। आज हमने सीखा कि हमें अपने आसपास के माहौल को भी दुरुस्त करना है। हमें खुदावंद अपनी सोहबत पर गौर करना है कि हम किस सोहबत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम उन लोगों की तरह नहीं बनना चाहते जो खुदावंद बुरी सोहबत में पड़ के अपनी ज़िंदगी को हलाकत की तरफ ले जाते हैं। हम तो अच्छी बल्कि तेरी सोहबत में रहना चाहते हैं और तेरे रूह की खुदावंद हिदायतकारी मांगते हैं ताकि अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। तो हमें ऐसा करने की तौफीक दे। सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। गीत करके खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये भी शुक्रगुजारी करते हुए हर एक दिल, हर एक मुंह हो जाना चाहिए। अपने हाथों का इस्तेमाल करें, गलों का इस्तेमाल करें। खुदाया शुक्र Amen.
हम शाम की इबादत खुदा के घर में किया करेंगे। हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा के रसूल को आए। मेहरबान खुदा, हम तेरे हुजूर फिर से आते तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं उन तमाम तर नामों के लिए खुदा जो हम तक पहुँचते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए। भाई रॉबिन के लिए, तेरे बंदे भाई शौकत ने बड़े ईमान के साथ दरख्वास्त रखी। बेशक खुदावंद तूने उस बड़े एक्सीडेंट में से अपने बंदे को बचा लिया है, लेकिन बंदी कमजोरी में से उन तमाम तर जख्मों के ठीक होने में खुदावंद अपने बेटे की बड़ी मदद और रहनुमाई कर, सहायता कर, हौसला दे खुदावंद। और बख्श दे के भाई रॉबिन भी पूरे मान रहते हुए तो खुदा वाहिद से मांगने वाला हो और तो अपने बंदे को हिदायत करना। हम तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं खुदावंद तेरी इस खूबसूरत कलीसिया के लिए। खुदावंद जो तेरे खिदमत गुजार लोग हैं, इन दिनों में खुदावंद हम तुझसे ताज़गी मांगते हैं, बहाली मांगते हैं और चाहते हैं कि खुदावंद हमें गफलत की इस नींद से जगा दें और बख्श दे कि खुदावंद हम फिर से बड़े जोश के साथ, बड़े उस बलबले के साथ खुदावंद तेरे घर में दाखिल होने वाले हों। बड़ी ईमानदारी के साथ, वफादारी, दयानतदारी के साथ, बड़ी मजबूती के साथ खुदावंद तेरे घर में तेरी रफाकत में खुदावंद वक्त गुजारने वाले हों, क्योंकि तेरी कुर्बत में रहना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। बल्कि पाकिस्तान की सलामती हम तुझसे मांगते हैं, इस आज़ादी के लिए जो तूने हमें इस मुल्क में बख्शी है, खुदावंद उसे बरकरार रख और बख्श दे कि जहाँ भी इस वक्त तेरे नाम का प्रचार हो रहा है या होने वाला है, खुदावंद तेरी मदद, रहनुमाई, सहायता, मुहाफ़ज़त खुदावंद तेरे लोगों के साथ साथ रहे और तेरे लोग खुदावंद बड़ी कामयाबी के साथ आज का ये सबक शादमानी और खुशी के साथ मनाने वाले हों। चर्च के तामीराती काम के लिए खुदावंद, सारे उस रेनोवेशन के प्रोसेस के लिए तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं। तू ही है जो मुहैया करने वाला खुदा है। तू हमारे दिलों में खुदावंद इस बोझ को कायम कर कि हम खुदावंद अपनी मुट्ठी खोलने वाले हों, अपने हदियाजात को वक्त तेरे घर में लाने वाले हों, ताकि इस काम को खुदावंद जल्द से जल्द तकमील तक पहुँचाया जा सके। तेरे घर को सजाने का काम खुदावंद तकमील तक पहुँचाया जा सके, इसे मजबूत बनाने का काम तकमील तक पहुँचाया जा सके और फिर हम तुझसे बरकतों में बारिश करने वाले हों। इस वक्त तो मेरी इल्तिजा को सुन, कबूल कर, क्योंकि मांगता हूँ तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ हम सब मिलकर अदा करेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ के रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कसूरवार को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम में, खुदा की इबादत पूरी हुई। खुदा की सलामती आप सबके साथ हो।